اس لڑکے دانش نے مجھے بدنام کر دیا، میرے کپڑے اتار کر میری ویڈیو بنائی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک دم سن رہ گئی، کیونکہ میرے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اور بستر کی چادر بھی لال تھی۔ میری سانسیں دم گئی، کیونکہ بستر پر پھیلا ہوا خون کسی چوٹ کا نہیں بلکہ میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین گئی تھی۔ میں نے 1 گھنٹے سے کالج کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی اور میرا ڈرائیور نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میں وہاں کھڑی ہو کر بہت زیادہ تھک گئی تھی اور سامنے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جہاں پر میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی کالے رنگ کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک نئے ماڈل کی گاڑی تھی جسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ مجھے گاڑیوں کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ لیکن میری یہ خوشی بہت ہی جلد حیرانی میں بدل گئی جب اس گاڑی سے اچانک 3 لوگ باہر نکلے۔ ان میں سے 2 نے مجھے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی اور اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی زوردار چیز میرے سر پر ماری ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اب بھی گاڑی میں تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی گھنٹے سے بے ہوش رہی تھی۔ میرے پاس بھی بے حد ایک بدصورت آدمی بیٹھا ہوا تھا جو گندی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ میں جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس آدمی نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جیسے کہ میرا منہ پھر گیا اور خون بہنے لگا۔ دوسرے آدمی اسے کہنے لگا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر بھائی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو تیری شامت آ جائے گی۔ وہ آدمی جلد ہی ڈر گیا اور بولا، یار تو بھی کچھ کر کے بھائی کو سمجھانا، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے، کوئی بہانہ بنا دینا۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا یقینی کافی رعبدار ہوگا۔ میں نے اس آدمی کے اور مسکرائی اور دیکھا اور کہا، میں تمہارے صاحب کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ وہ دوبارہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اچانک رک گیا، پھر زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، پہلے اپنی عزت بچا لو، پھر تم میری شکایت لگانا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تھوڑی دیر بعد تمہیں ساری حقیقت پتہ چل جائے گی، فی الحال چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اگر تم چپ نہیں بیٹھ سکتی تو مجھے بتا دو تاکہ میں تمہیں پھر سے صلاح دوں۔ اس کی بات سن کر میں بہت ڈر گئی، کیونکہ مجھ میں اور ڈر سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ مجھے ایک بڑا فارم ہاؤس لگ رہا تھا۔ بنگلے کا دروازہ کھل کر انہوں نے مجھے اندر کی طرف دھکا دیا۔ میرے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی، وہاں پر ایک عورت آئی اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے کر گئی۔ میں اس میں مردوں جیسی طاقت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی بڑا ڈراؤنا نشان تھا جو اس عورت کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا رہا تھا۔ مجھے لگا ایسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں جس سے نکلنا میرے لیے اب ناممکن ہے۔ وہ مجھے کمرے کے اندر لے کر گئی اور میرے ہاتھ کھول دیے۔ اب بالکل میں آزاد تھی، لیکن اس سے پہلے میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی، وہ عورت مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ میں زور سے اس کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ اس کے جسم سے مہکتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں مدہوش ہو جاتی، اس نے میرے جسم کو ایک جھٹکا دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈیاں ہل گئی۔ میں تو ڈرتے ڈرتے سیدھا اٹھ کر دیکھا تو سامنے ایک بے حد خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ وہ لڑکا مجھے کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں یہاں ملایا ہے؟ میں نے جلدی سے نامے سر ہلا دیا۔
اس نے اپنا سر میرے کانوں کے پاس رکھا اور میرے کانوں کی لب کو دانتوں سے دباتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کوئی نیا انسان میرے اتنے قریب نہیں آیا۔ میں نے کسی کو اپنے قریب اتنا آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں بری طرح سے ہڑبڑا رہی تھی اور خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اسے روتے ہوئے اسے اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف تمہیں دوں گا، اس کا اصلی مزہ آئے گا تمہیں۔ پھر اس نے مجھے ایک چیز سنگھائی جس سے میرا جسم بری طرح جکڑنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے دیکھ کر میرے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، ساتھ ہی اپنی بیڈ بھی نکال رہا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، میں نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر مجھے لگا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں بنا کپڑوں کی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو چادر میں ڈھکنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے چادر کی حالت دیکھی تو میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چادر اس وقت لال رنگ کے دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لال رنگ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ میرا خون تھا۔ میں چیخ رہی تھی۔ اچانک غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ وہ لڑکا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے دھمکی دے رہا تھا، غسل خانے کے اندر سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی بیکار سی مسکان تھی، مگر اس کی مسکان دیکھ کر مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ میں ابھی اس حالت میں بالکل بھی نہیں تھی کہ میں اس سے اپنا بدلہ لے سکتی۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں تمہیں مزہ نہیں دے پایا، لیکن میں نے تمہیں ایک سرپرائز دیا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ سرپرائز دیکھ کر تمہیں بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ اور پھر اس نے مجھے آنکھ ماری۔ پھر کہنے لگا، بے شک تم بہت حسین ہو، تمہارا حسن مجھے بہت پسند آیا اور مجھے یقین ہے تم ہمیشہ یوں ہی میرے دل کو سکون دیتی رہو گی۔ میں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، خبردار، خبردار، جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی تم میرے یہ سب کرنے کی؟ یہ کہہ کر پھر سے بیٹھ کر رونے لگی۔ اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ اور وہ کہنے لگا، اچھا تو چلے اپنے آپ کو سیٹ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو میرا ارادہ پھر سے بدل جائے۔ یار ایک بڑی عجیب چیز ہو، ایک رات میں دل ہی نہیں بھرا، تم سے جی چاہتا ہے پھر سے تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر پھر سے پیار کر لوں، لیکن فی الحال ابھی مجھے بہت کام ہے، اور ویسے تو نہا چکا ہوں مگر تمہیں دیکھ کر پھر سے میرا دل کر رہا ہے ایک بار پھر سے نہا لوں اگر تم کہو تو۔ یہ کہہ کر میری اور بڑھنے لگا تھا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچ کر لپیٹ کر رکھا تھا، لیکن وہ چادر مجھے پوری طرح ڈھک نہیں پا رہی تھی۔ میری ٹانگیں ابھی بھی دکھ رہی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے پوچھا، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے پاس آ کر میرے منہ کو زور سے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے کسی بھی طرح کی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو یہ حق ہے وہ مجھے اس طرح چلاتے ہوئے بات کرے۔ تمہیں اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اسی لیے تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، اگر تم نے دوبارہ یوں چلانے یا مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جلدی سے اپنے آپ کو ڈھکو اور فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بھی اس سے خوشبو آئی تھی، وہ مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میرے جسم کو اس خوشبو سے نہلا دیا۔ میں اس خوشبو سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی جو مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ جب میں بستر سے اٹھی تو میرا سر چکرانے لگا اور میں زور سے زمین پر گر گئی۔ میرے گھٹنے فرش سے ٹکرائے جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ میں پھر سے دوبارہ چلانے لگی۔ وہ لڑکا پھر سے کمرے میں آ گیا
اور غصے میں دوبارہ چلائی۔ میں نے کہا میرے قریب مت آنا، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پرفیوم کی بوتل کو ایک جھٹکے سے دیوار پر مار کر توڑ دی تھی اور اس کا کانچ اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، مجھے تمہارے قریب آنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو تم مجھے روک نہیں سکتی، فی الحال تو میں ابھی تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری اور پکڑ کر اور ایک جھٹکے سے مجھے اٹھایا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا کانچ اس نے مجھ سے لے کر دور پھینک دیا۔ غصے کے مارے دماغ میرا سہن کر رہا تھا، لیکن اس کا سہارا لینا ضروری تھا کیونکہ فی الحال میں اس حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کوئی اور بھی مجھے دیکھ سکتا، لیکن مگر اس نے مجھے دیکھا تھا، بلکہ اس نے مجھے استعمال بھی کر چکا تھا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے غسل خانے کے دروازے تک لے کر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ بھی غسل خانے کے اندر ہی داخل ہو جائے گا، لیکن نوکرانی کی آواز پر پلٹ گیا اور مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو تمہاری جان بچ گئی ہے، لیکن میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور شاور چالو کر دیا۔ اب میں اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی خود کو سنبھال کر رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کوئی مجھے اس طرح غلط طریقے سے استعمال کرے گا کہ بعد میں سنبھلنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں خود کو زور زور سے رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی، اس انسان کی خوشبو کو اپنے بدن سے مٹانا چاہتی تھی۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی کبھی اس سے پہلے ملی تھی۔ میری گنتی ایسے لوگوں میں ہوتی تھی جو سب کی دوست بن کر رہتے ہیں۔ میری کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں بنی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ میں بہت زیادہ نرم دل کی لڑکی تھی۔ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو میرا دل دکھ جاتا، میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا پیر پھسل گیا اور میں دوبارہ سے دھڑاک کر کے زمین پر گر گئی۔ آج تمہارے غسل خانے میں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی سے باہر آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ وہی لڑکے کی آواز تھی۔ وہ بالکل بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ میرا شوہر ہو، مجھ پر حق رکھتا ہو۔ میں نے ہمت کی اور فرش سے اٹھنے کے بعد دوبارہ غسل خانے سے باہر نکلی اور وہ لڑکا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے آنکھیں بند کرتا ہوا دیکھ کر وہ بہت ہی گھٹیا انداز میں ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، تم جیسے لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہو، تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مل چکا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے پر تھپڑ مارتی، اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور میرے کان میں گھراتے ہوئے کہنے لگا، نو جانے من، اب نہیں، پہلے تم لوگوں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا، لیکن اب میں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں کر رہا تھا۔ میرا خیال صرف اور صرف ایک ہی بات پر ٹک گیا۔ میں سمجھ نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ میں نے ایسا کب پہلے کیا۔ آج تک میں نے کسی لڑکے سے کھل کر بات بھی نہیں کی تھی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی۔ کہنے لگا، اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گی، اس نے میرے سر پر ہلکی سی چپیڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رشتہ یار کے میرے آنکھوں کے سامنے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کے کالر کو پکڑا اور کہا، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے سخت الفاظوں میں کہا، میرا کالر چھوڑ دو۔ میں نے اس لڑکے کا کالر نہیں چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تبھی اس نے میرے بازو کو پکڑ کر زور سے مروڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سب اسی لیے کیا کیونکہ تم اسی لائق تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں۔
پھر تم مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دیتے ہو؟ تم میری عزت کے ساتھ کھیل سکتے ہو، تمہاری اپنی بھی بہن۔ خبردار، اگر تم نے میری بہنوں کا نام تو لیا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اس نے غصے پھٹتے ہوئے کہا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں اتر گئی خماری دیکھ کر میں تیزی سے نامے سر ہلانے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ مت کرو، تمہیں کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیونکہ مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں کیسے انگاروں پر پلٹ رہی ہوں؟ ایک لڑکی کی عزت اس سے چھین جانی کتنی سخت بات ہوتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، تمہیں تکلیف دینے کے لیے تو یہاں لایا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیار کروں گا یا تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ارے تمہاری جیسی لڑکیوں پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ پھر سے میری طرف بڑھنے لگا اور میرے قریب آ چکا، میں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پاس کھینچ لیا، میں نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنے سے دور ہٹانے لگی، اس نے اپنے سے دور دھکیلنے لگی۔ وہ چپ چاپ سے دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، مجھے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے دھکیلنے لگے، وہ بعد میں کہنے لگا، میری نظریں اپنے اوپر سے ہٹا کر دکھاؤ۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوتیا طاقت جمی ہو۔ تمہاری ہمت، کہہ کر وہ خود ہی میرے اوپر سے ہٹ گیا اور پھر کمرے سے نکلنے لگا۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میری بے ہوشی کی حالت میں اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اسے سوچ کر میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اگر میری ہوش و آواز میں کچھ کرتا تو شاید میں زندہ نہیں بچ پاتی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو دیکھا وہ بھی سو رہا تھا۔ میں نے اسے اب تک اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی، پھر بھی اس سے جو وجود پر میرا حق جما لیا تھا۔ کچھ لمحات میں اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری سے بستر سے اٹھی اور باہر کی اور بھاگنے لگی تھی۔ میرا رخ باہر کی طرف تھا، میں کسی بھی طرح یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا اگر میں یہاں سے ایک بار بھاگ گئی تو میں بچ پاؤں گی۔ میں ابھی اس کے کپڑوں میں ہی تھی، اس سے پہلے میں گھر سے باہر دروازے تک پہنچ جاتی۔ کسی نے میرے بازو پکڑی اور زور سے اپنی اور کھینچ لیا۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی ظالم انسان تھا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بنا کمرے سے باہر نکلنے کی؟ اس کی بات سن کر میں نے بہت غصے سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک دیا۔ کچھ پل تو حیرانی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مجھے غصے سے کمرے کے اندر لے کر جانے لگا۔ کہنے لگا، تم جیسی لڑکیوں کو عزت راز نہیں آتی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، تو اب دیکھو اور سنو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے موبائل پر ایک کال ملائی۔ موبائل پر دکھائی دینے والی تصویر دیکھتی رہی۔ ایک وقت کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بابا کی تھی۔ اس نے میرے بابا کو ویڈیو کال لگائی تھی، پھر اس نے کیمرہ میری طرف کیا۔ جب میرے بابا نے میرے چہرے کی اور دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ میرے بابا سے کہنے لگے، دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے نا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ میرا بنا نہیں رہ سکتی۔ کل رات ہم نے بہت ہی مزے کیے اور بہت ہی اچھی رات گزاری تھی۔ رات ہمیں ساری زندگی کے لیے یاد رہے گی۔ میں نے تیزی سے نامے سر ہلا دیا، لیکن اس نے موبائل میرے منہ سے ہٹا لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھیں لال انگارے کیوں ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں خون اچھل کر آ گیا ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت وہ بڑے ہی درد سے گزر رہا ہو۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی سے موبائل چھیننے کی کوشش کی تو اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔
جب اس حقیقت مجھ پر کھلی تو میرا دل بھی اس کے درد پر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا اسے کسی بھی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی، نہ تو اسے دولت پسند تھی نہ ہی عیش و آرام۔ وہ ایک سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا اور اس کے پاس زمینیں تھیں۔ اس کے ساتھ وہ شہر میں بیٹھے تھے۔ ایک بار میرے بابا بھی ان سے گلاب کے پھول خریدنے آ گئے تھے۔ شاید کوئی گلاب کے پھول سڑے ہوئے تھے جس سے میرے بابا غصے میں آئے اور پھر دانش کے بابا کو برا بھلا کہنے لگے۔ دانش کے بابا سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میرے بابا حد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب بات سے حد سے زیادہ بڑھ گئی تو دانش کے بابا بھی اپنی حد بھول گئے تھے اور میرے بابا کو انہی کے انداز میں جواب دینے لگے۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو میرے بابا نے وہ ٹھیلا ہی پلٹ دیا اور رنگین پھولوں کو پیروں سے کچلنے لگا۔ انہوں نے دانش کے بابا کا کالر پکڑا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا، غریب کتے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے مجھ سے اس طرح کی بات کی؟ کیونکہ میرے بابا کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی، اس کے ساتھ ان کے گارڈ بھی تھے، اسی لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس نے دانش کے بابا کو بہت چوٹ ماری۔ پہلے انہوں نے دانش کے بابا کو تھپڑ مارا، پھر اس کے ساتھ اور اسے بری طرح سے بے عزت کر دیا۔ جب دانش اس وقت چھوٹا تھا وہ جانتا تھا وہ ابھی اس سے بدلہ نہیں لے پائے گا، اسی لیے اس نے انتظار اور محنت کرنا شروع کر دیا۔ دانش کے بابا ایک نرم دل انسان تھے اور عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس کی سب سے سامنے اتنی بڑی بے عزتی ہوئی تو وہ بہت دل پر لے گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ سب سے الگ رہنے لگا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی، لیکن دانش اچھی طرح جانتا تھا اس کے بابا اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پائے تھے اور تبھی اس نے یہ ٹھیک کر لیا تھا وہ میرے بابا سے بدلہ لے گا۔ اس سے پہلے اس نے دل لگا کر پڑھائی کی، اس کے بعد ایک ایسے انسان کی دوستی کی جو بہت امیر ہو گیا تھا بلکہ شہر کا بہت ہی بڑا گنڈا تھا۔ دانش ایک چالاک دماغ مالک لڑکا تھا۔ اس نے دانش کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد دانش نے اس کی جگہ لے لی۔ اب یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں سب اسی کی وجہ سے ہیں۔ وہ لمبے وقت تک میرے بابا سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون سا طریقہ اپنائے جس سے میرے بابا بری طریقے سے ٹوٹ جائیں۔ پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد اسے پتا چلا میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے میرا شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اس نے مجھے موبائل پر ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 مہینہ پہلے میرے موبائل پر ان نون نمبر سے انجان نمبر میسج آتے تھے لیکن میں اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اسی لیے ایسے باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی نمبر بلاک کرتی تھی۔ جب دانش کو پتہ چلا اس طرح بات نہیں بنے گی تو اس نے مجھے اٹھا لیا اور اب ایک ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے چلایا جس میں وہ میرے بے حد قریب تھا اور وہ میرے چہرے کی اس طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ بے حد ہی میرے قریب آ گیا، میرے ہونٹوں پر انگلی سراتے ہوئے کہنے لگا، ویسے یار تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک بار تو میرا دل تم پر مچل اٹھا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کر تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے دل کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ تمہارے باپ سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور مجھے تم جیسی خوبصورت لڑکی کا پیار بھی مل جائے گا، لیکن کیا کروں، میرا ضمیر یہ سب کچھ گوارا نہیں کرتا۔ میں ایک لڑکی کی بنا مرضی اس کے ساتھ تعلقات بناؤں؟ میری آنکھیں پھاڑ کر دانش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آگے آ کر اس کے منہ سے اس کی ساری باتیں سننے کا انتظار میں تھی۔ اس کی باہوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ وہ میرے کمر پر ہاتھ رکھنے والا تھا۔ میرے بالوں کی لیسوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا، اس رات میں نے تمہیں صرف بے ہوش کیا تھا اور تمہیں جتانے کی کوشش کی میں تمہارے قریب آ رہا ہوں اور تمہیں بے ہوش ہونے کے بعد میں تمہارے تھوڑا سا قریب ہوا تھا اور یہ ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے بعد بیڈ کے چادر پر لال رنگ کے دھبے ڈال دیے تھے تاکہ تمہارے باپ کو ویڈیو بھیج سکوں اور تمہیں بھی ڈرا سکوں۔ تمہارے جسم کے سارے کپڑے ہٹانے والی میری نوکرانی نے کیا تھا۔ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا،
یہ کہہ کر انہیں ایک جھٹکے سے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا، میرے باپ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ مجھے بدنام کر چکا ہے، جس سے کہ میرے باپ کو لگے میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ اور ظاہری سی بات ہے، یہ صدمہ کسی بھی باپ کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی بیٹی اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ میں آنکھیں پھاڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ جب تمہارے بابا یہ ویڈیو دیکھیں گے، یقین نہیں آ رہا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر اتنی خوشی ہوگی، وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انہیں ہارٹ اٹیک تو پکا ہوگا۔ دانش کی بات سن کر میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، میرے بابا یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، کہیں تمہیں یہ ویڈیو مل جائے گی، پھر تم دونوں باپ بیٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ پھر وہ اپنی نوکرانی کو آواز دینے لگا، رباب تم کہاں ہو؟ تھوڑی دیر بعد اس کی نوکرانی آواز لگائی اور نوکرانی فوراً ہی کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگا، اب اس لڑکی کو دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دو، اب اس لڑکی کا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنا کام کر چکا ہوں، اب یہ لڑکی میرے کسی کام کی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ نہ جانے میں تو کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس بات میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں اس بات کی قائل ہو گئی تھی وہ بہت ہی مضبوط کریکٹر کا انسان تھا۔ وہ چاہتا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے انگلی بھی نہیں لگائی تھی، بس مجھے ڈرایا دھمکانے کے لیے، میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس انسان کے لیے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورتی، پرسنالٹی دیوانی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، شاید وہ مجھ سے شادی کرنے کی بات کرے گا، لیکن اس نے تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ رباب تو مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر آئی تھی۔ پہلے میں اس گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں اب اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا اگر میں ایک بار اس گھر سے باہر نکل گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ ہی میرے پاس عزت رہے گی اور نہ ہی خوشیاں۔ میں اس گھر کے سامنے بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے وہاں پکڑاتے ہوئے کہنے لگا، دانش صاحب نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ چلو یا پھر یہیں شروع ہو جاؤ۔ یہ آدمی وہی تھا جس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ کر کچھ کہتی، اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی بیماری کا شکار ہو۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے پریشان کر رہا تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی پر کوئی تھا، شاید وہ آدمی جو کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن میں نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے احساس ہو گیا وہاں پر زیادہ دیر کھڑے رہنے سے میرے لیے اب صحیح نہیں ہے، اسی لیے میں جلدی سے وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئی۔ جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا بابا پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے۔ وہ بے تابی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ بابا کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بابا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا، تم نے میری عزت کے ساتھ جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا، میں تم پر بھروسہ کیا کروں؟ تم نے عزت بدنام کر دیا ہے اور تم نے مجھے بدنام کر دیا۔ میں تیزی سے نامے سر ہلاتے ہوئے کہا، بابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری اب عزت ایسی کی ویسی ہے، میری عزت پر کوئی بھی آنچ نہیں آئی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ لیکن میرے بابا میری کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے، کہنے لگے، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
بابا نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی لیکن اس نے بھی منع کر دیا۔ یقیناً اس نے بھی میرے بارے میں خبر لگ گئی ہے۔ میں تو بھول گئی تھی میرے گھر میں ایک سوتیلی بہن بھی ہے جو میری بہت بڑی دشمن ہے۔ مجھے یقین تھا اس نے یہ خبر پورے محلے میں پھیلا دی ہے۔ اب اگر وہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ سبھی لوگ پہلے سے ہی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور کوئی بھی مجھے گندی لڑکی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں اسی طرح سڑک پر چکر لگا رہی تھی۔ اچانک سارا میرے پاس آ کر رکی۔ سارا میری اسکول کی دوست تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میری چھوڑو تم اپنی سناؤ۔ میں اسے روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے مجھے کہا تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ مجھے لگا 2 دن کے بعد وہ مجھے نکال دے گی مگر مجھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے لگ بھگ 2 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے وہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے مجھے ایک بہت بڑی رقم دی اور کہا یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ میں حیران تھی وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی وہ بہت کنجوس ہے۔ وہ اپنی فیملی پر بھی اتنے پیسے خرچ نہیں کرتی اور کسی کو خرچہ بھی بہت زیادہ دور کی بات ہے۔ میں پورا دن اپنے بستر پر لیٹی رہتی تھی اور انہی باتوں کو انہی لمحوں کو سوچتی رہی جنہوں نے میری زندگی کو پوری طریقے سے برباد کر دیا تھا۔ اس انسان نے مجھے سب کی نظروں میں بدنام کر کے چھوڑ دیا لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی بات تھی جو مجھے بار بار اس کی طرف کھینچ لیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس وقت میری دوست سارا کام پر لگی ہوئی تھی۔ میں دانش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھے دھکے مار دیے۔ وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہوگا مگر اس نے اپلوڈ نہیں کی تھی۔ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اور پھر اچانک میرے فون پر ایک کال آئی۔ میں نے دیکھا وہ رانگ نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی اور دوسری طرف آواز سن کر میں کچھ پل کے لیے جم گئی تھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ دانش کی تھی۔ وہ حکم دینے والے انداز میں بولا ابھی اور اسی وقت نیچے آؤ۔ اس نے کہا۔ میں دانش کی اور نیچے چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہی خوبصورت پرسنالٹی مجھے اپنی جادو میں گھیر لے چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے خود میں سمجھ نہیں آتا تھا میں اپنے دشمن سے محبت کیسے کر سکتی تھی۔ وہ میرا دشمن تو تھا، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن میں حیران تھی وہ آج میرے پاس کیوں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، پھر ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگا آئی لو یو سو مچ۔ مجھ سے گلے ملی ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا میں تمہارا دیوانہ بن جاؤں گا۔ میں تمہارے بابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا مگر مجھے احساس ہوا میں نے تمہارے بابا سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ تمہارے بابا تو بہت سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں لیکن تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لیکن میں اس سے بہت ساری شکایتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے ایک بھی الفاظ نہیں نکلا۔ میں نے بس اتنا کہا تم بہت برے ہو، تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں میں بہت ہی زیادہ برا ہوں، میں ہر طرح کی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ گھٹنے کے بل میرے سامنے جھکا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ وہی تھا جو کچھ عرصے پہلے مجھے دھکے مار دیتا تھا اور وہی تھا جو میری ساری زندگی شادی مانگ رہا تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں تھی میں اس سے بدلہ لے سکوں اور نہ ہی میں اتنی مضبوط تھی کہ اس کے بنا رہ سکوں۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے سر کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ کہنے لگا بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری ساری تکلیفیں بھرپائی کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کیا تم اپنے بابا کا بدلہ نہیں لوگے؟ وہ ہنسنے لگا۔ بدلہ تو میں لے چکا ہوں۔ تب مجھے پتا چلا
بابا کی کمپنی بری طریقے سے ڈوب چکی تھی اور بابا سڑک پر آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے دانش سے معافی مانگ لی تھی اور مجھے بھی پتہ چلا اس پورے وقت میں میری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دانش تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا لیکن میرے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑا تھا، اور آج پورے حق میں نے اس دانش کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، ایک ایک پل کاٹنا میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ پہلے جو میں دانش سے دور بھاگتی تھی اب بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ کمرے میں آیا دل کی دھڑکنوں نے پھر سے شور مچایا تھا۔ وہ میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور منہ دکھائی انگوٹھی پہناتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو چوم لیا اور کہنے لگا، ایک بار پھر سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن یقین کرو تم سے محبت مجھے اسی پل ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر تمہاری عزت میری عزت جان میں تمہاری عزت کے ساتھ کیسے تار تار کر سکتا ہوں، وہ تو اس بات کی گواہ ہے میں نے اس رات تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی جب دانش میرے ہوش و آواز میں میرے قریب نہیں آیا تھا تو میری بے ہوشی میں میرا استعمال کیسے کر سکتا تھا۔ میں نے سکون سے اس کی باہوں میں سما گئی اور دانش نے بھی اپنی باہوں میں مجھے جگڑ لیا تھا۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت اور حسین رات تھی۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ دانش بہت ہی اچھے قسم کا انسان تھا لیکن وہ اپنے بابا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میرے بابا نے بھی دانش کے بابا کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا۔ دانش کے بابا بہت نرم دل انسان تھے، وہ سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ تو محنت مزدوری کر کے اپنے لیے پیسے جمع کرتا تھا، لیکن میرے بابا نے اس کے بابا کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا۔ اب میں دانش کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ دانش بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، وہ صرف میرے بابا کو دھمکی دینا چاہتا تھا اور میرے بابا کو ڈرانا چاہتا تھا۔ دانش بہت ہی اچھے قسم کا انسان تھا، اب میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔